اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ الصلاة وازکی السلام اعظم الناس علما اشدہم خوفا للہ سبحانہ۔ امام کے مختلف اوصاف اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے امام کو عنایت فرمائے۔ اس میں سے ایک وصف ان کے کلام سے متعلق بھی ہوتا ہے کہ جس کو حکماء اور عرفاء اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جیسے امام ہم سب کا امام ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی کلام کا امام ہوتا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ ایک اہم ترین جملہ ہے۔ کاش ہم اس جملے پہ غور و فکر کریں اور نتیجہ اخذ کریں۔ فرماتے ہیں اعظم الناس علما اشدہم خوفا للہ سبحانہ۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے عظمت والا کون ہے، بعنوان عالم کس کی عظمت زیادہ ہے، یعنی گویا اب ہم ہر فرد کو نہیں دیکھنا ہے، فقط اور فقط علماء کے درمیان دیکھنا ہے کہ علم کے اعتبار سے عظیم ترین فرد کون ہے۔ مطمع نظر صرف اور صرف علماء۔ فرماتے ہیں اعظم الناس علما، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے اشدہم خوفا للہ تعالی، جو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی سے زیادہ خوف زدہ ہے۔ یعنی وہ عالم جو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کا خوف، خشیت، اللہ سے ڈرنا جس کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا عالم عظمت کے اعتبار سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رخ سوائے معصوم کے کسی نے بیان نہیں کیا۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم جب کسب علوم دینیہ کریں تو کم سے کم ان جیسی احادیث کو نظروں کے سامنے رکھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ معصومین کی نظروں میں کسب علم اور نتیجہ علم کیا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم معصومین کلام کو سمجھ سکیں۔ عزیز من، گفتگو ہماری چل رہی تھی معنی حسن قب سے متعلق، اور یہ کہا گیا تھا کہ معنی حسن قب ایک نہیں ہے بلکہ حسن قب کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ کبھی کبھی لفظ حسن اور قب کا اطلاق کمال اور نقص کے اوپر ہوتا ہے، مگر یہ افعال اختیاریہ اور سے متعلق واقع ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی تھا کہ کبھی کبھی جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو ان سے مراد ہوتا ہے کہ کون سی چیز نفس کو ملائم ہے اور کون سی چیز نفس کو نفرت کے لائق بنا رہی، سمجھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، نفس کس کو نفرت کے لائق سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا معنی تھا۔ اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اس معنی کے اندر کہ جب نفس کا میلان ان کی طرف ہو تو حسن ہے، اور نفس نفرت کر رہا ہو تو معنی قبیح ہے، اس کا مطلب معنی لذت و علم کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں ثم ان هذا المعنى من الحسن والقب يتسع الى اكثر من ذلك۔ کبھی کبھی آپ ان معنی کو دیکھیں گے اس معنی کے اندر حسن و قب کو کہ جب نفس کا میلان اور نفس کی نفرت کی بنیاد کے اوپر اس کے معنی معین ہو رہے ہوں تو اس کبھی کبھی اس اور وسعت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة او ألما۔ کبھی کبھی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو فی نفسہ ہی نہ لذت کا سبب ہوتی ہے نہ علم کا سبب ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے اس کو دیکھ کے نہ تو آپ اس سے لذت حاصل کرتے ہیں نہ اس سے آپ کو دکھ اور درد ہوتا ہے، کبھی کبھی چیز ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّهُ بِالنَّظْرِ إِلَى مَا يَعْقِبُهُ مِنْ أَثَرٍ تلذ به النفس او تتعلم منه ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک
کام ہو رہا ہے اس کام کو دیکھ کے نہ آپ کا نفس ادھر میلان پا رہا ہے نہ اس سے نفرت ہو رہی ہے، لیکن جو اس کام کے نتائج سامنے آ رہے ہیں ان نتائج کو دیکھ کے نفس لذت حاصل کر رہا ہے، یا ان کے نتائج کو دیکھ کے نفس جو ہے اس سے درد حاصل کر رہا ہے کہ یسمى ایضا حسن و قبیحا، تو اس کو بھی حسن اور قبیح کہا جاتا ہے، یعنی حسن و قبح کا اطلاق وہاں پر بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ قد یکون الشیء فی نفسہ قبیحا، کبھی کبھی چیز فی نفسہ قبیح بھی ہوتی ہے، تشمئز منہ النفس، اور نفس اس کی طرف جو ہے وہ میلان نہیں کرتا، بھاگتا ہے، جیسے کشرب الدواء، یہ دوا کا پینا، المر کون سی دوا کا؟ کڑوی دوا کا پینا، نفس وہ نفسی قبیح ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، نفس اس سے بھاگتا ہے، ولیکنہ باعتبار ما یعقبہ من الصحہ والراحہ، لیکن اس اعتبار سے کہ اس کڑوی دوا کا پینے کے بعد صحت میسر ہوگی، راحت میسر ہوگی، التی ہی اعظم بنظر العقل من ذلک الالم الوقتی، تو اس صورت میں عقل کی نظر میں اس وقتی درد سے کہیں زیادہ بہتر وہ صحت اور راحت ہوتی ہے جو اس کڑوی دوا کے نتیجے میں میسر ہو رہا ہے۔ یدخل فیہ ما یستحسن، اس کو یہ مستحسنات میں شمار کیا جاتا ہے، عقل کہتی ہے یہ چیز اچھی ہے، کڑوی دوا کا پینا بہت اچھا ہے، مستحسن ہے۔ کما قد یکون الشیء بعکس ذلک حسنا، ایسی کبھی کبھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، تلتذ بہ النفس، لفظ اس سے لذت حاصل کرتا ہے، کالاکل اللذیذ، جیسے بہت بہترین کھانا لیکن کیسا؟ المضر بالصحہ، جو صحت کے لیے مضر ہوتا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے نفس اس کی طرف رجحان پا رہا ہے، جا رہا ہے، کھانا چاہتا ہے تمام چیزیں، لیکن ولیکن باعتبار ما یعقبہ من مرض اعظم من اللذہ الوقتیہ یدخل فیما یستقبہ، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے عقب میں جو مرض آ رہا ہے وہ مرض کہیں زیادہ اس وقتی لذت سے حیثیت کا حامل ہے جس کی بنیاد پہ اس کو قبیحات میں شامل کر دیا گیا۔ ظاہری چیزوں کو نہ دیکھیں، حسن اور قبح کا اطلاق اس معنی کے اندر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نتائج کو بھی سامنے رکھیں اور پھر کہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ والانسان بتجاربہ الطویلہ، اور انسان اپنے طویل تجربے کے مانند بنیاد پر وبقوت، اور قوت کی تمیزہ العقلی، وہ قوت جو عقلی طور پہ تمیز اس کو عطا کرتی ہے، یستطیع، وہ انسان استطاعت حاصل کرتا ہے، اس سے قوت حاصل کرتا ہے، کس بات کی؟ کہ ان یصنف الاشیاء والافعال الى ثلاثه اصناف، کہ وہ تمام افعال اور اشیاء کو 3 صنفوں میں تقسیم کر دے، 3 طرح سے بانٹ دے، بحسب ما یستحسن، پہلی وہ جو بہت اچھی ہوتی ہے، وما یستقبح جو بری ہوتی ہے، وما لیس له ہاتان المیزتان، اور تیسری وہ کہ جس کو یہ دونوں صفتیں حاصل نہیں ہوتی، نہ اس کو آپ حسن کہہ سکتے نہ اس کو آپ قبیح کہہ سکتے۔ وَيَعْتَبَرْ هَذَا التَّقْسِيمُ بِحَسْبِ مَا لَهُ مِنَ الْمُلَائِمَةِ وَالْمُنَافِرَةِ، اور یہ تقسیم اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ نفس کو کون چیز ملائم ہوتی ہے، کون چیز منافر ہوتی ہے۔ نفس کس کی طرف کھنچ کے جاتا ہے؟ نفس کی چیز سے نفرت حاصل کرتا ہے، وَلَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْغَایَةِ الْقَرِیبَةِ أَوْ الْبَعِیدَةِ، چاہے وہ قریبی غایت کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہو، چاہے بعید اور دور کی غایت کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہو، التی ہی قد تسمو عند العقل ما له من لذہ وقتی او علم وقتی، جس کو عقل اس لحاظ سے نام دیتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو وقتی لذت کا سبب ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو وقتی دکھ اور درد کا سبب ہوتی ہیں، کمن یتحمل مشاق الکثیرہ، جیسے بہت زیادہ مشقتوں کا حاصل کرنا، تحمل کرنا، ویقاسی الحرمان، اور نتیجے بہت ساری حرمان کا حاصل کر دینا، بہت ساری محرومیتوں کا حاصل کرنا، کہاں؟ فی سبیل طلب العلم، انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو بہت سی چیزوں سے محروم رہنا پڑے گا، بہت مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، تب جا کے طلب علم ہوتا ہے۔ او الجاہ، یا کوئی بڑا منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، مشقتیں برداشت کرے، حرمان برداشت کرے۔ او الصحہ والمال، یا مال اور صحت حاصل کرنا چاہتا ہے، بھئی اگر آپ صحت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جم میں جانے کے بعد بہت ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی آپ کو۔ وَكَمَنْ يَسْتَنْكِرْ بَعْضَ اللَّذَّاتِ الْجَسَدِيَّةِ،
استقراہن لشؤم عواقب، بہت سی جسدی لذتوں کو انسان اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے نتائج برے سامنے آتے ہیں۔ جسم کو کسی سے لذت مل جاتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ تو بہت بری ہوتی ہیں۔ لہذا اس بنیاد کے اوپر 3 حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْحَسَنِ وَالْقُبْحِ بِمَعْنَى الْمُلَائِمِ وَغَيْرِ الْمُلَائِمِ، یہ تمام چیزیں حسن اور قبح میں داخل ہوتی ہیں اس اعتبار سے کہ یہ ملائم ہے یا غیر ملائم ہے۔ قال القوشجی فی شرحہ للتجرید علی ھذا المعنی، وہ شیخ قوشجی نے اپنی کتاب شرح تجرید کے اندر اس معنی کی اس طرح سے وضاحت کی ہے، اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وقد يعبر عنہما علی الحسن والقبح بالمصلحہ والمفسدہ، کبھی کبھی حسن اور قبح مصلحت اور مفسدہ کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں۔ فیقال حسن ما فیہ مصلحہ، حسن وہ اس میں مصلحت موجود ہو، والقبح ما فیہ مفسدہ، اور قبیح وہ اس کے اندر مفسدہ موجود ہے۔ وما خلا منہما لا یکون شیئا منہما، اور جن میں نہ مصلحت ہو نہ مفسدہ اور فساد پایا جاتا ہو اس کو نہ حسن کہیں گے نہ قبیح کہیں گے۔ وَهَذَا الرَّاجِحُ إِلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اس کو جو ہم نے ذکر کیا اس کی طرف رجحان اسی ملتا ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ مَعْنًى آخر بِمَعْنَى مَا لَهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ، اور ہمارا حسن اور قبح سے کچھ اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور معنی مراد نہیں لے رہے ہیں، ہم یہی لے رہے ہیں کہ جس کو مصلحت اور مفسدہ موجود ہو، غیر معنی الملائم والمنافرہ، وہ ایسا نہیں کہ اس طرح نفس کا میلان یا منافرت نہ پائی جاتی ہو۔ فإن استحسان المصلحہ انما یکون للملائمہ، یاد رکھیے مصلحت کو اچھا وہی سمجھے گا کہ جہاں نفس کا میلان اس کی طرف پایا جاتا ہوگا، وہ استقباح المفسدہ للمنافرہ، اور مفسدہ کو وہی قبیح سمجھے گا جو اس سے نفرت کرتا ہوگا۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ أَيْضًا لِلْأَشَاعِرَةِ فِي رِضَا، اور حسن و قبح کے اس معنی کے اندر بھی اشاعرہ کو کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بل ہما عندہم بهذا المعنى عقلیان، بلکہ حسن و قبح بھی اس معنی میں ان کے نزدیک عقلی ہیں۔ اے مما قد یدرکہ العقل من غیر توقف علی حکم شرع، اس لیے کہ یہ ان معنی میں آتا کہ جس کو بغیر حکم شریعت کے عقل درک کر لیتی ہے۔ ومن توہم ان النزاع بین القوم فی ھذا المعنی فقد ارتکب شططا ولم یفہم کلامہم، اب اگر کوئی توہم کر رہا ہے کہ اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان اس معنی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ شطط کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ کلام اشاعرہ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ اس معنی میں بھی کوئی نزاع نہیں رکھتے۔ تو گویا 3 معنی سامنے آئے، پہلے معنی میں کوئی اختلاف نہیں، دوسرے معنی میں کوئی اختلاف نہیں، اب تیسرا معنی جو شروع ہونے والا انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی تو معلوم ہوگا اختلاف کہاں سامنے آتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔